ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک فقیر جہاں بھی کہیں جاتا بس یہی صدا لگاتا، 3 باتیں سن لو، ہر بات کا معاوضہ 100 روپے دے دو۔ کوئی بھی اس کی صدا پر کان نہ دھرتا۔ تنگ آ کر فقیر دریا کی طرف نکل گیا۔ وہ کنارے کنارے چلتا جاتا اور بڑبڑاتے ہوئے لوگوں کو کوستا جاتا۔ اتفاق کی بات ہے اس وقت کا بادشاہ بھی سیر کے لیے وہاں آیا ہوا تھا۔ اس نے فقیر کو کوستے ہوئے سنا، اسے بلا کر وجہ پوچھی۔ فقیر نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میں تھکا ہارا بد نصیب ہوں جس نے قیمتی سودا سستے داموں فروخت کرنے کی کوشش کی، مگر کسی نے بھی میری بات نہ سنی۔ بادشاہ بولا، فقیر اب کہو، میں تمہاری شرط منظور کرتا ہوں۔ فقیر خوشی خوشی تیار ہو گیا۔ اس کے بعد فقیر نے 3 باتیں سنائیں۔ رات دا جگن بھلا، یعنی رات کو جاگنا مفید ہے۔ پہلی بات بتا کر فقیر نے بادشاہ سے اس کا معاوضہ 100 روپے کی شکل میں حاصل کر لیا۔ نمبر 2، آمن آلے دا آدر بھلا، یعنی آنے والے کی تکریم کرنے میں بھلائی ہے۔ دوسری بات سنا کر فقیر نے بادشاہ سے مزید 100 روپے حاصل کر لیے۔ نمبر 3، ضدی بلا دے سر اچ کھلا، یعنی ضدی کے سر میں جب تک 100 جوتے نہ لگیں اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ یوں فقیر نے اپنی تیسری اور آخری بات کے عوض بھی 100 روپے لے لیے اور چلتا بنا۔ وزیر نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ تو عام سی باتیں تھیں، آپ نے خواہ مخواہ فقیر کو اتنی اہمیت دی۔ بادشاہ نے کہا، بات کو نہیں دیکھتے، بات کی انجام کو دیکھتے ہیں۔ ہم تینوں باتوں کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بادشاہ بیس بدل کر رات کو محل سے نکل پڑا۔ اسے 2 عورتوں کی آواز سنائی دی، ایک ہنس رہی تھی اور ایک رو رہی تھی۔ بادشاہ نے باہر سے آواز دی، وہ بولیں کون؟ بادشاہ نے کہا، پہرے دار۔ وہ کہنے لگیں، جا چلا جا، میں ہنس رہی ہوں، میرا نام تدبیر ہے، اور جو رو رہی ہے اس کا نام تقدیر ہے۔ بادشاہ نے اندر جھانک کر دیکھا تو 2 خوبصورت عورتوں کے چہرے دکھائی دیے۔ دونوں نے کہا، اس ملک کے بادشاہ کو شاہی باغ کے پیپل کا سانپ ڈس لے گا، جس کے باعث بادشاہ کی موت واقع ہوگی۔ بادشاہ وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا اپنے محل میں پہنچا۔ اب وہ اس بات کی صداقت کو پرکھنا چاہتا تھا۔ اس نے شاہی خزانے سے صدقات و خیرات کی تقسیم شروع کر دی۔ وہ سانپ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ اس نے پیپل سے محل تک راستہ بنایا اور اس پر کپاس بچھا دی۔ اس راستے کے دونوں طرف پھولدار پودے لگوائے اور سانپ کا انتظار کرنے لگا۔ ایک خاص وقت پر سانپ پیپل کی شاخوں کے درمیان سے نکلا اور اس نے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ محل تک کا راستہ سانپ نے انتہائی آرام سے طے کیا۔ سانپ اس بندوبست سے بہت خوش تھا۔ محل میں پہنچا تو بادشاہ نفل پڑھ رہا تھا۔ سانپ نے پھنکارتے ہوئے اپنی آمد کا یوں اعلان کیا، اے زمین کے ٹکڑے کہ بادشاہ میں آ گیا۔ بادشاہ نے سکون سے نوافل کی ادائیگی جاری رکھی۔ جب نوافل ختم ہوئے تو آخری نفل کا سلام پھیر کر سر جھکا لیا اور بولا، لو رب کا حکم پورا کرو۔ فرشتے کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ فرشتے کی فریاد پر رب نے اجازت دے دی۔ غیب سے آواز آئی، آدھی زندگی اس کو اور آدھی تجھ کو بخشی۔ سانپ حملہ آور ہونے کی بجائے واپس روانہ ہوا۔ بادشاہ نے سانپ سے کہا، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ سانپ نے جواب دیا، خدمت وہی ہے جو غرض پوری ہونے سے پہلے کی جائے۔ بادشاہ کو رات کو جاگنے اور آنے والے کی قدر کرنے کا صلہ مل گیا۔ اب فقیر کی تیسری بات آزمانے کا وقت آن پہنچا۔ دوپہر کے وقت بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ 7ویں منزل پر بیٹھا تھا۔ نیچے شہر دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جانور بھی انسانوں کی طرح بولتے تھے۔ ایک روٹھی ہوئی بھیڑ نے چھترے سے کہا، اگر تم اس وقت گھاس لے آؤ تو میں مان جاؤں گی۔ چھترے نے 3 چھلانگیں لگائیں لیکن کامیاب نہ ہوا۔ بھیڑ گھاس کے تقاضے مسلسل اڑی رہی۔ چھترے نے پہلے تو بہت منتیں کیں
کہ گھاس کو بھول جاؤ جو باوجود کوشش کے نہیں مل رہا۔ تنگ آ کر چھترے نے اپنی جلد کو جھاڑا اور پھر بھیڑ کو ایک زوردار ٹکر دے ماری۔ بس ٹکر کا لگنا تھا کہ بھیڑ نے درد سے نڈال ہو کر سر جھکا لیا اور ضد ترک کر دی۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ کر ہنس پڑا۔ ملکہ نے ہنسنے کی وجہ پوچھی۔ بادشاہ نے صرف اس قدر جواب دیا، انسان بہتر کوٹھی، دل بہتر کوٹھی۔ بادشاہ نے کہا، کوئی بات نہیں، جانے دو۔ ملکہ نے جھنجھلا کر تاش کے پتے پھینک دیے اور کہا، اگر کوئی بات نہیں تو جاؤ، پھر نہیں کھیلتی میں تاش۔ ملکہ کی ہٹتری دیکھ کر بادشاہ طیش میں آ گیا۔ اس نے غصے کی حالت میں 100 مرتبہ جوتی ملکہ کے سر میں دے ماری۔ ملکہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس واقعے کے بعد ملکہ آج کسی سے اس کا حال پوچھے گی، مراد یہ کہ کبھی ادھوری باتوں کا مطلب نہ پوچھے گی۔ اس طرح فقیر کی تیسری بات کی سچائی بھی بادشاہ پر اشکار ہو گئی۔